بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی سیرت النبی، جو کہ محمد عنایت اللہ سبحانی کی انتہائی خوبصورت لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی انتہائی خوبصورت الفاظ میں بیان کی گئی ہے، جس کے پارٹ 1 میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پڑھی، پھر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جانا پڑھا، دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی برکتیں پڑھی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پڑھی، آمنہ کا لال دادا کی سرپرستی میں کیسے گیا یہ پڑھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات کیسے ہوئی، پھر ابو طالب کی سرپرستی میں وہ کیسے گئے، شام کا پہلا سفر کیسا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپیاں کیا تھیں، شام کا دوسرا سفر کیسا تھا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، حلیہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا، کعبے کی نئی تعمیر کیسے ہوئی، غیبی امداد کیسے ہوئی، قریش تباہی کے دہانے پر کیسے پہنچا، امین قریش کا مثالی کردار۔ آج ہم اس کا تیسرا پارٹ پڑھ رہے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے خدا کی آواز۔ تو چلیں اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے سورہ حج کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ آپ کو سنا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی تجویز کی۔ ہدایت یہ تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ سورہ حج آیت نمبر 26۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے، ان کے پیغام کو بھول چکے تھے اور مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے، لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکے والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کے گھر کو پاک کرو، کعبے میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں توڑ پھوڑ ڈالو، وہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں، ان کو پوجنے سے کیا فائدہ؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیوں، اس دین کے بجائے کوئی اور دین تلاش کرو۔ بھائیوں، توریت اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر ہوگا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی پادری اور کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس کا انتظار کرو، دنیا میں کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی نہال رہوگے۔ اس وقت یہ بالکل ایک نئی آواز تھی، قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حجش کے بیٹے عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سب اپنے قوم کی بزرگی اور قابل قدر ہستیاں تھیں، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ چاروں آدمی دین ابراہیمی کے پیرو ہیں، انہوں نے شراب اور جوئے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپائے رحمت ہیں۔ اگر سن لیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے، محض مفلسی اور تنگ دستی سے ڈر کر یا بائی سے تنگ و عار سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جوان ہونے پر باپ کی طبیعت راغب ہو تو پھر واپس کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی ناموس صدا بلند کریں؟ وہ یہ کیوں کہ برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے اور اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کنڈھن کیا جائے اور ان کی بے بسی کا چرچا کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے۔ اسی طرح کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں ان کی عمریں گزر گئی تھیں،
یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوچھتے آئے تھے۔ کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے اور حقارت سے کان بند کر لیے۔ پھر اسی پر بس نہ تھا، بہتوں نے گالیاں بھی دیں، تانوں کے بھی تیر چلائے، تمسخر کے بھی خنجر جھونکے اور جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا۔ دین ابراہیم علیہ السلام پر صرف زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ وہ کعبے کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا اگر میں جانتا کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو اسی کو اپناتا، مگر مجھے معلوم نہیں۔ پھر بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑتے۔ چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، جو سمجھا اسے صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال اور شرافت اور انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو دل سے عزیز اور جان سے بھی پیارا ہے۔ وہ بھی انہی کا ہم خیال اور انہی کے دین کا علم بردار ہے۔ ہاں، اس نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے، کیونکہ ابھی وہ خود ہی تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکہ سے 6 میل پر ہیرا نامی ایک پہاڑ ہے۔ اسی میں ایک غار ہے جو غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس حقیقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تاب تھے، اس کا انکشاف کرتے اور معرفت کی آرزو تھی، اس کی تلاش کرتے۔ وہاں نہ انسانوں کا شور و غل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے اور جو کچھ روکھا سوکھا میسر ہوتا اسی پر قناعت کرتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن اور یہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتیں۔ فکر و خیال کی پہنائیوں میں غوطے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے۔ جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور جو باطل معلوم ہوتا اسے ذہن سے کھرچ دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں جاتے رہتے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل ہی یکساں ہو جاتے اور راتوں دن وہیں رہتے۔ معمول تھا کہ غار سے جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے اور جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے۔ بڑے بھولے پن سے وہ پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے ابا جان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے اور ان کی معصوم اداؤں میں گلگشت کے مزے لوٹتے، پھر غار ہیرا لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلد ہی بیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے ایک ایک کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے، زخم پر زخم لگتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم کھایا۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رہ گئیں۔ بیٹیاں صرف 4 تھیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئیں تو ان کی شادی ابو العاص سے کر دی،
یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اور ربی کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئیں، پیاری اور ننھی فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں سے تو محروم ہو گئے، لیکن قسمت سے 2 بچے مل گئے، بہت ہی ہونہار اور سعادت مند، لائق اور وفا کیش۔ چنانچہ اب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے گئیں، پھر واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت ہی خوبصورت اور ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسا لڑکا ہے خدیجہ؟ وہ بولی، حکیم میرے بھتیجے ہیں، شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با خدا اس کے چہرے پر شرافت کی چمک ہے، عقل و ذہانت کے بھی آثار ہیں۔ وہ بولی، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے۔ اتفاق سے بنی قین کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسے حباشہ کے بازار میں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بہت ہی پیار اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا، بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ وہ بولا، میرا نام زید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ نسب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرحجیل اور پردادا کا نام کعب ہے، اور میری ماں کا نام سودا ہے۔ وہ سلابہ کی بیٹی ہیں اور قبیلہ تئی سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا اب یہ غلام میرا نہیں؟ وہ بولی، ہاں کیوں نہیں چچا کے بیٹے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، پھر اس کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے مگر بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اور شکل؟ وہ بولے، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بلاتا ہوں اور اس کی خوشی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے لے جائیں، مجھے دام دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے میرے ہی ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر میں بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا، قربان جائیے اس لطف کرم پر، اس سے عمدہ بات کیا ہوگی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا، دیکھو یہ 2 مہمان آئے ہیں، کیا انہیں تم پہچانتے ہو؟ زید نے کہا، ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے گھر چلے جاؤ اور اگر دل چاہے تو میرے ہی پاس رہ جاؤ۔ بچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور بولا، نہیں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھ رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں باپ اور قوم و وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معاف کیجیے گا، انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا ہے، پھر ان میں تو وہ خوبیاں ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، لے کر قریش کے پاس آئے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ گواہ رہیں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، آپ لوگ گواہ رہیں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ اس طرح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ پیار میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟
بات یہ تھی کہ ابو طالب کے یہاں بال بچوں کی کثرت لیکن دولت کی قلت تھی۔ بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن دقتوں سے دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ کہ عرب میں ایک دفعہ بڑے زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور نہ جانے کتنے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ان سے کہا، ہم دونوں چچا ابو طالب کے 2 لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کی پریشانیوں میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے کہا، جن کو چاہو لے لو۔ اس طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شفیق باپ بن گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے بیٹے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40ویں سالگرہ قریب آ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ حقیقت کھلنا شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی بے تاب تھے۔ سال سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا، باطن یکا یک دمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حقیقت کھل گئی اور تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل زور لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حق و ہدایت کی شارع روشن ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دنیا کی رنگینی 4 دن چاندنی ہے اور یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے اور وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان گئے کہ تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں، سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین و آسمان بھی اسی کی تابع ہے اور وہ سب کو اس کے لیے اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ذرا برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ اس طرح جو باتیں جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے اور جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ رہے تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئی۔ حق بالکل آیا ہو کر نظروں کے سامنے آ گیا اور باطل کی بھی ساری حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح ہو گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا اور سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ طاری ہوئی اور خوف و دہشت سے برا حال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا، یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا اٹھے اور خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ راہ سجائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہے، اسے ہدایت کی شارع پر کون لائے گا، باطل سے اسے بیزار کون کرے گا اور حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا۔ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند ہوتے، ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے میں شبہ ہونے لگتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا حال کہہ سنایا اور دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی
اور بولی، میرے سرتاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پر شیطان کہاں راہ پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر غار حرا چلے گئے اور ہر چیز سے ہٹ کر غور و فکر اور عبادت میں لگ گئے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور کچھ کھانا پینا بھی رکھ جاتے۔ غریب محتاج بھی آتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثقافت سے سیراب ہوتے۔ یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں آرام فرما رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا، انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا بھی تھا۔ فرشتے نے کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے، فرمایا، ماں اقرا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، مجھ سے پڑھنا نہیں آتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گلا گھونٹ رہا ہو اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں اقرا، مجھ سے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر محسوس ہوا وہ گلا گھونٹ رہا ہے اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہے۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ اگر اس بار بھی وہی جواب دیا تو پھر گلا گھونٹے گا اور اس بار اور زور سے بھینچے گا۔ چنانچہ فرمایا، ماذا اقرا، یعنی کیا پڑھوں؟ فرشتے نے جواب دیا، ترجمہ، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو، اور تمہارا مہربان رب ہی ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ سورہ علق آیت نمبر 1 سے 5۔ فرشتے کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا اور پڑھتے ہی ذہن پر نقش ہو گیا۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا اور گھبراہٹ سے چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے۔ حیرانی اور بدحواسی کا عالم تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے کس نے بات کی ہے؟ وہ کون مجھے پڑھا رہا تھا؟ پھر تیزی سے غار سے باہر آئے اور پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔ پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آتا کہ شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے۔ ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہو گئیں۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، لیکن وہ کون تھا؟ وہ ابھی یہاں کھڑا تھا۔ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھک سے کھڑے ہو گئے۔ گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا اور پکار کر کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ اور بڑھی، خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دہشت سے قدم رک گئے۔ کبھی دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور کبھی بائیں طرف کہ یہ صورت نظروں سے اوجھل ہو، لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف اور ہر جگہ وہی تھا۔ بہت دیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی تھر تھر کانپتے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملے۔ رشتہ داروں کے ہاں دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے۔ یہاں وہاں دوڑایا، لیکن نہ ملنا تھا، نہ ملے۔ پھر فرشتہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ خوف سے لرزتے ہوئے اور پسینے میں نہائے ہوئے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ اڑھا دو، مجھے کچھ اڑھا دو۔
فوراً بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر اڑا دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرائیں اور دل میں طرح طرح کے خیالات امڑنے لگے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب لرزہ ہو گیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آفت آ پڑی۔ پھر جب سکون ہوا، خوف کچھ دور ہوا اور جسم میں کپکپی میں کمی ہوئی تو وہ بولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے بسی اور بے چارگی ٹپک رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ گویا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ پھر فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کیا ہوا؟ اس کے بعد جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا وہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے، مگر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں بہت ہوشیار۔ یہ باتیں سن کر وہ ذرا بھی نہ گھبرائیں، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا، چہرے پر یقین اور اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا اور بولی، میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے اور جو کر رہے ہیں کرتے رہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کر دیتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ بھلا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ڈھارس بندھی، ساری بے چینی دور ہو گئی اور چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل جوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لی اور سو گئے۔ ادھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کیا تو انہیں بے انتہا خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور کچھ اندیشہ ہوا کہ یہ بھی اخلاص و محبت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا، چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس، کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے اور انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ مختلف مذاہب کو انہوں نے کھنگال ڈالا اور بڑی بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بیتی تھی سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے، پاک ہے، پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ باخدا وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اس سے کہو کہ ڈرے نہیں اور جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے۔ اب کیا تھا؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے بےتاب ہو گئیں، آتے ہی بولی، مبارک ہو، مبارک ہو۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھیں وہ سب بیان کی اور کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی وقت وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرنے چلے گئے۔ راستے میں ورقہ مل گئے، دیکھتے ہی بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری داستان سنا دی۔ ورقہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہوگے۔ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے، نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا یہ لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو ایسی مدد کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئے، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند اور اداس تھے۔ بار بار سوچتے
میرے کمزور کاندھوں پر نبوت کا بوجھ آ پڑا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو کیسے بلاؤں؟ سیدھی راہ کیسے سمجھاؤں؟ یہ تو گمراہ ہیں اور حق سے بدک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں اور بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علم بردار ہیں اور نیکی کے برسرے پیکار ہیں۔ پھر غضب ہے، اس پر انہیں ناز بھی ہے۔ غرض دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اب فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموسے موسیٰ کہا تھا اور جسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالیقین فرشتہ بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، لیکن جبریل علیہ السلام نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں؟ لوگوں کو کس طرح دعوت دوں؟ یہ سمجھانے کے لیے جبریل علیہ السلام کیوں نہ آئے؟ جبریل علیہ السلام نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ جبریل علیہ السلام پر کوئی پیغام کیوں نہ لائے؟ پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت فکر مند ہوئی اور غم میں گھلنے لگی، لیکن ضبط سے کام لیا اور دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی اور جس طرح ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا جانے لگے۔ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کہ کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا، وحی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چبھتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ یکایک آسمان سے آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے اپنے مومن اور مخلص بندے پر۔ فرشتوں کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کے پتوں کی طرح ہل رہا تھا، لیکن کیا یہ کانپنا بھی اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا بھی اسی جیسا تھا؟ خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا؟ نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں ایک فرشتہ یہ وحی لے کر آ گیا۔ ترجمہ: ایک کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے 5۔ اب کلیجوں کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی، ذہن کو سکون مل گیا اور طبیعت کو اطمینان ہو گیا۔ سب اندیشے دور ہو گئے اور سارے خطرے جاتے رہے۔ اور رہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ پوچھو، ان کا حال کیا تھا۔ دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو پر بر آئی۔ وحی کا انتظار تھا،
وحی پھر آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام آتے رہے اور رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وحی رک گئی۔ ادھر دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا۔ وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی، چنانچہ انہوں نے اس موقع پر پورا فائدہ اٹھایا۔ بولے یہ تو خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبریل علیہ السلام کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام پیام سب بند۔ تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹھ گیا، اسی لیے اتنے دنوں سے منہ نہیں لگایا۔ وحی کا رک جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ہی بار ہوتا اور پھر کافروں کا تانا طبع نازک پر تیر کا کام کرتے، کرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر وحی لے کر آ گئے۔ ترجمہ: گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخوش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ سمجھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔ سورۃ الضحیٰ۔ اللہ اللہ، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوا، ناخوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا اور نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں اور کس طرح کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح وضو کریں اور کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقے میں تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا۔ پھر فرمایا، نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زیر پرورش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہتے بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا آپ دونوں رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا انہیں محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات انہیں جان و دل سے عزیز تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ کر ہر کام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے بے تکلف وہ مان لیتے۔ لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں
اور کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ نہ کرتے تھے۔ اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی میں نے آج ہی سنی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اچھا یہ رکوع اور سجدے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں۔ لوگ بھٹک رہے ہیں، ان کو سیدھی راہ دکھاؤں اور ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے ہیں میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تم بھی اسی کی عبادت کرو اور لات و عزا کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا ذرا میں اپنے باپ سے بھی پوچھ لوں۔ رات بھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہ آئی، وہ جاگتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا یا جو کچھ کرتے دیکھا تھا سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا عہد کرتا ہوں۔ مجھے باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت نماز سکھا دی اور جو آیتیں نازل ہو چکی تھیں وہ بھی یاد کرا دیں۔ اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرور ساتھ ہوتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ بھلا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹے رہے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے ساتھ ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا انسان پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حد درجہ شریف اور نیک دل پایا اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ان کے لیے آرام جام بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں دعوت اسلام سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ ابو حقافہ تیمی کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اسی لیے بہت محبت کرتے، بے انتہا ادب و احترام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے اور بہت ہی پیار و خلوص سے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیتیں سنائی، انہوں نے آبائی دین کو ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کی تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو انتہائی اخلاص اور عقیدت کا نمونہ تھے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سنی تو ماری خوشی کے اچھل پڑیں۔
ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارکباد دی۔ بولی، ابو حقافہ کے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا ملا اور کام کے لیے کچھ میدان میں ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے۔ ساری قوم ان کی عزت کرتی اور چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے۔ وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانے سے تھے۔ وہاں کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، اس میں بڑی برکت ہوئی۔ اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا۔ مال آتا رہتا اور وہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے رہتے۔ سوجھ بوجھ اور دانائی بھی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے، اسی لیے ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے اور یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے۔ ان میں سے کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو موہ لیتی۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام پھیلانے لگے۔ جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے، ان کو انہوں نے دین کی باتیں بتائیں اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ بہتوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جرح کے بیٹے ابو عبیدہ اور ابو ارقم کے بیٹے ارقم مسلمان ہوئے۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں ایمان لائیں ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں بھی تھیں۔ اب اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا۔ لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھل کر کام نہ شروع کیا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دی تھی، اور جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ جن لوگوں میں وہ ایمانداری کی بو پاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے، بس ان کو ہی وہ دین کی دعوت دیتے اور قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ کر رہتے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی تو آیت یاد کرانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے اور وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے۔ پھر پرانے مسلمان نئے مسلمان کو حدیثیں یاد کراتے اور دین کی باتیں بتاتے۔ کس طرح کافروں کو بھی کچھ سنگن مل گئی، لہٰذا اب سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی اور وہ مسلمان کی ٹو میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئیں اور وہ جان گئے کہ مسلمان غاروں میں جا کر نمازیں پڑھتے اور باہم کوئی نیا دین سیکھتے سکھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک و بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کا یتیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیسا وہ سب کو دین سے پھر جانے پہ ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہمت ہوگی؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی اور ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جسے دیکھیے غصے سے بے تاب تھا۔ کسی نے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں کرتا کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی ہوس ہے اور یہ تو ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائق التفات ہی نہ سمجھا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو خیال ہوا کہ چلیں اس دین کو بھی جانچیں، پرکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ اس میں ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب کے بھی دل میں آیا کہ چلیں بھتیجے سے ملیں اور دیکھیں اس نے کیسا دین نکالا ہے۔
ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں لخت جگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب سے پوچھا، بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین ہے۔ اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کے آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں، آپ کو بھی چاہیے میری اس خواہش کو ٹھکرائیں نہیں۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، جب تک جان میں جان ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، بیٹے اس دین میں تو آ گئے لیکن اسے سمجھتے بھی ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں ابا جان، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں، رب کو خوش کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے بیٹے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلی باتیں ہی بتاتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسے ہی کیا کرو۔ ابو طالب خود تو مسلمان نہ ہوئے مگر بیٹوں کے لیے اسلام کو ہی پسند کیا۔ کیا اس میں بھی کوئی راز تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ رہا؟ یہ ساری باتیں سامنے آ گئیں، تبھی کوئی فیصلہ ہوگا۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، وہ رکوع کرتے تو یہ قہقہہ لگاتے اور جب وہ سجدے کرتے تو یہ جملے چست کرتے۔ روز بروز یہ چیز بڑھتی ہی گئی، بدماشوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشتی نمازیں پڑھا کرتے، ٹھیک اسی وقت یہ بھی وہیں پہنچ جاتے، پھر آنکھیں مارتے، کچھ اشارے بازیاں کرتے اور پھر زور کا قہقہہ لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمان کو غصہ آ گیا اور جوش سے وہ بے قابو ہو گئے۔ پھر فریقین کی آستینیں چڑھ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص نے ایک مشرک کو ایسا مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی اور پھر خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو عرب میں اسلام کے لیے بہا۔ جتنا ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے دور رہتے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دارالارقم میں لے کر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے۔ اب ہر ایک جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور پکڑ گئے ہیں اور ساتھ ہی کافی بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا دعوت دیں، جو کام اب تک چھپ کر کرتے تھے اب اعلانیہ کریں۔ سورہ ہجر کی آیت 94 ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملے کیے جائیں اور مشرکوں کے چکر میں نہ پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ آج کا ٹاپک ہمارا یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، جس کا ٹائٹل تھا خدا کی آواز۔ یہ محمد عربی کی نام کی ایک کتاب ہے جس کو محمد عنایت اللہ سبحانی نے لکھی ہے انتہائی خوبصورت الفاظ میں،
جس کو میں نے آج یہاں تک پڑھا ہے اپنے تیسرے پارٹ میں، جس میں ہم نے پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آثار نبوت کا ظہور، حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح دلجوئی کی، کس طرح ایمان میں پیش قدمی کری، ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور انہوں نے کیا کہا، پھر وحی کا رک جانا اور پھر وحی کا دوبارہ سے آنا، پھر دوبارہ آ کے اور پھر رک جانا، پھر تسلی کا پیارا انداز، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی گود میں کیسے آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ حق کے ساتھ کیسے ملے، مسلمان اور ان کی تبلیغ اسلام کس طرح شروع ہوئی، ابو طالب اسلام کے حامیوں میں شامل تو ہوئے لیکن اسلام قبول نہیں کرا، قریش کیا کیا شرارتیں کرتے تھے، کیا کیا باتیں کرتے تھے، غار حرا میں حقیقت کی تلاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کری، صدمہ پر صدمہ ان کو کیسے ملا، ایک غلام کی قسمت کیسے جاگ اٹھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں کیسے آئے، یہ سارے ہم نے اس پارٹ میں پڑھی ہیں ساری باتیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پارٹ میں پھر میں اس کے آگے کا کنٹینیو کروں گی، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے آگے کا بتاؤں گی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو میری باتیں آپ کو پسند آتی ہیں تو پلیز مجھے لائک کیجیے گا، ویڈیو کو میری شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔